अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो आज अभी हम आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का, वही Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्योंकि बहुत सारे भाई मुझसे जो कमेंट्स नगरी में हमारी जो है उसमें सवाल पूछते रहते हैं। कुछ तो होते हैं जो रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। वो वाले सवालों के जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकूँगा। आप जाके मेरी दूसरी वीडियोस देख लें Q&A वाली, उनमें आपको आपके सवालों के बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि आप पूछते हैं कि वर्क वीज़ा जो विज़िट वीज़ा पे काम कर सकते हैं, या कह लें कि विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज हो सकता है, या इस तरह से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जिनके मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। लेकिन बहुत सारे भाई जो नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियोस नहीं देखते, लेकिन वो अपना वही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप वो देख रहे हैं, क्योंकि अभी नई वीडियोज़ में अगर मैं वही सवाल दोबारा रिपीट करता रहूँगा तो देखने वाले दूसरे भाई जो हैं वो कहेंगे शायद भाई क्या कर रहे हैं, ये एक ही बात जो है बार बार दोहराते रहते हैं। इनके पास शायद कोई कंटेंट नहीं है, या इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पीछे से जो दूसरे लोग नए आ रहे हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा हैं वही क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। आप काइंडली क्वेश्चन करने से पहले जो Q&A वाली मेरी वीडियोस होती हैं उनको देख लिया करें। अगर आपको आंसर ना मिले फिर आप इधर क्वेश्चन किया करें, ठीक है जी। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी कि एक भाई ने कमेंट किया है मुझसे पर्सनली कि मैंने कैसे, जो कोरिया से है, मैं जापान आया हूँ, या मेरा जो E9 का वीज़ा कोरिया में था, मैंने कैसे यहाँ पे शिफ्ट किया है ना। तो उसका यार मैंने कोई वर्क परमिट नहीं यहाँ का जापान का लिया था, या कोई शिफ्ट करके नहीं आया। मेरे पास स्पाउस वीज़ा था, मेरा स्पाउस जापान में रहता था, मेरी फैमिली जापान में रहती थी। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए जापान में आया हूँ, वर्क करने के लिए। या मैंने वो वीज़ा जो E9 वाला था उसको शिफ्ट नहीं किया, ठीक है ना। वो ऐसे कोई शिफ्ट नहीं होता है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। जापान का एक अलग कंट्री है, उसका वीज़ा कोरिया का एक अलग है। आपको प्रॉपर दूसरे तरीके से ही आना पड़ेगा। पाकिस्तान से जाके वर्क परमिट ले सकते हैं आप, कोरिया से जापान का वर्क परमिट नहीं ले सकते। वैसे आप सैर करने के लिए आ सकते हैं, या कि कोई और बिज़नेस वीज़ा अगर आपको मिल सकता हो तो वो अपनी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट जो भी आप एम्बेसी को दिखाएं, अपना बिज़नेस प्लान दिखाएं और उनसे जाके पूछें कि मैं जापान में जाके बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, सब डिटेल बताएं। एम्बेसी आपको बता देगी कि आप कोरिया से बिज़नेस का वीज़ा जापान का अप्लाई कर सकते हैं या कि नहीं, ठीक है जी। आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते हैं अभी हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि जो जापान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के तहत जो मुआहिदा तय पाया था आया, कि उसके तहत जो बंदे हैं वो आने लग गए हैं या नहीं। ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले जब नया यूट्यूब का चैनल ये बनाया था, तो उस टाइम एक वीडियो शेयर की थी कि जापान और जो पाकिस्तान है इसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन पा गया कि ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो मंगवाएंगे बंदे। लेकिन उसके फौरी बाद जो है ना, कोई अभी प्रोसीजर स्टार्ट्स हो रहे थे, कानून जो क्लियर नहीं हुआ था सारा अभी तक, तो कोरोना आ गया, उसकी वजह से सब कुछ वहीं पे दब गया। तो अब दोबारा से जैसे कोरोना से दुनिया निकल रही है, वर्क्स खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी रिसेशन चल रही है। दुनिया के हालात इतने अच्छे नहीं हुए कि अभी से मैं कह दूं कि सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे कुछ खबरें सुनने को मिली हैं, लेकिन मैं अभी वो बातें नहीं करूंगा जब तक कि वो 100% क्लियर नहीं हो जाए। लेकिन मैं ये इतना कहूँगा कि कुछ अच्छी न्यूज़ इंशाल्लाह अपकमिंग सून आपको मिलेंगी। जैसा कि अभी टूरिस्ट वीज़ा वगैरह भी जापान से लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं सैर करने के लिए, इसी तरह वर्क वीज़ा में भी नरमी हो रही है। वर्क वीज़ा भी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है लेबर की, तो उनको बुलाया जाएगा, कानून वाज़े हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे लग रहा है कि जैसा कोरिया का सिस्टम है वैसा सेम नहीं जापान का होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा। मैं सारी डिटेल लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें मैं अभी काम कर रहा हूं। जैसे मुझे पूरा पता चलेगा, अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज़ जो होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ एक भाई ने पूछा है कि क्या जापान में इलीगल बंदे को काम मिल जाता है। यार ये क्वेश्चन जो है ना, तकरीबन मैंने इसका 2-3 साल पहले एक दफ़ा जवाब दिया था कि यार इलीगल जापान में आपने किसी सूरत में भी नहीं होना। रहते रहते भी अगर आप रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर लें, अपने अगर नहीं जाना वापस, ठीक है ना, जो भी है मैं उसको प्रेफर नहीं करता, ना ही फेवर करता हूँ, लेकिन कभी भी ओवर स्टे मत होना जापान में। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक होगी।
اوور اسٹے کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے کسی جانور کی ہے. میں وہ نام نہیں لوں گا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, ٹھیک ہے. کہیں پہ جاب نہیں ملے گی آپ کو. جو ریفیوجی والا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی ورک پرمٹ کبھی نہ کبھی مل جاتا ہے, وہ جاب لگ جاتی ہے, لیکن اوور اسٹے والے کو کوئی کام نہیں دیتا. تو آپ نے کبھی بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے. آپ کے کوشچن کا جو آنسر آپ کو مل گیا ہوگا. اور ایک بھائی نے ابھی کوشچن کیا ہے جی کہ آپ کیا پاکستان واپس آ گئے ہیں. میں کچھ مہینے پہلے پاکستان گیا تھا, تو میں نے ایک اور سٹوری شیئر کی ہے. تو وہ اس ٹائم کیا, میں گیا تھا چھٹی تھوڑے دن گزارنے کے لیے, تو ابھی میں واپس آ گیا ہوں, جاپان میں ہی ہوں, ٹھیک ہے. ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف. یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ کمنٹ ہے. ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے 2 آفرز ہوئی ہیں. ایک ہے جاپان کی, وہاں سے کوئی کمپنی ہے, اس نے مجھے جاب آفر کیا ہے, میں جاپنی زبان سیکھوں گا اور میں جاپان جا سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے ٹرینی ویزا پہ, ٹھیک ہے, ورک ویزا ہوگا میرے پاس 3 سال کا. اور دوسرا یہ ہے کوئی ملک ہے سلووینیا کہ کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی ان کو کوئی جاب مل رہی ہے, 18 لاکھ روپیہ بھر کے وہاں جانا پڑے گا. تو میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ جاپان آ جائیں, آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. تو ابھی ان کا پھر نیکسٹ کمنٹ آیا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے بتائیں کہ کیا میں 1 لاکھ روپیہ اپنے 11 مہینے کا بیچ سکوں گا, کیونکہ میرے پاس ویزا ٹرینی ہوگا, میری تنخواہ وہاں پہ کم ہوگی. یار آپ کیوں نہیں بیچ سکیں گے؟ آپ 1 لاکھ سے بھی زیادہ بیچ سکیں گے انشاءاللہ, اگر آپ کے پاس ٹرینی ویزا. دیکھیں جب تو ٹرینی ورک ویزا ہے اس پہ میں کنونس کر رہا ہوں بندے کو کہ آپ وہ ویزا لے کے جاپان آ جائیں اور انجوائے کریں اور کام کریں دل لگا کے. محنت سے آپ انشاءاللہ 1 لاکھ نہیں کہیں زیادہ سیونگ کر پائیں گے ٹریننگ ویزا پہ بھی محنت کر کے صحیح طریقے سے. جو تو بندہ دیکھ لیں صحیح ویزا ورک ویزے کی بات کرتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں آ جاؤ. جو بندے کہتے ہیں ویزا لے کے آ جاؤں, ریفیوجی ڈالوں, ان کے لیے میں کرٹیسزم ہمیشہ کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں ادھر ادھر کہیں بھی 18-20 لاکھ اپنا ضائع کر کے مت جانا. ٹریننگ ویزا اگر آپ کو مل رہا ہے, جاپنیز لینگویج سیکھیں, کمپنی میں آ جائیں, جاب کر لیں. یہاں پہ آپ کو خود ہی سیونگز کے طریقے بھی سارے ہی آ جائیں گے جب آپ کے پاس ورک پرمٹ ہوگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اوکے. ایک بھائی نے کوشچن پوچھا ہے کہ اگر ورک ویزا جو ہے 1 سال کا ہو تو آگے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور دوسرا اسی کوشچن میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ایکسٹینڈ کروائیں گے تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا. یہ 2 الگ الگ کوشچن ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو تو ٹرینی ویزا ہوتا ہے وہ تو کم از کم سٹارٹ ہوتا ہے 3 سال سے. آپ کو 3 سال کا تو 1 سال مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ورک پرمٹ پہ آتے ہیں, جیسے کہ شیف کا ہو گیا ورک پرمٹ, یا گاڑیوں کا جو مینجمنٹ کا ہو گیا, یا مینیجر کا ویزا ورک پرمٹ, وہ لگتا ہے یا تو 1 سال کا لگتا ہے سٹارٹ میں, یا 3 سال کا لگتا ہے. اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے. ٹرینی تو ہوتا ہے نا 3 سال کا ایک دفعہ لگا, اور 2 سال کا لگے گا, 5 سال کا میکسیمم ہوتا ہے, پھر آپ واپس جاتے ہیں. یا ابھی بھی دوبارہ سے بھی وہ لگ رہا ہے, لیکن ورک ویزا وہ ٹرینی کا لگ رہا ہے. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں نا, جو گاڑیوں کے لیے مینیجر کے ویزے پہ آتے ہیں, یا کسی اور کمپنی میں ورک ویزا لے کے آتے ہیں, ٹریننگ والا ورک نہیں, دوسرا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے. وہ آپ کا سٹارٹ میں 1 سال کا لگا ہے نا, اس پہ آپ کو بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں. آپ اس پہ 1 سال پہ بھی اپنی فیملی کو یہاں بلا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں, وہ یہاں آ کے آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کا وہ ہر سال کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا, بشرطے کہ آپ جو کمپنی ہے جس نے آپ کو بلایا ہے وہ اوریجنل ہے, ٹیکس پے کر رہی ہے, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, کوئی آپ غلط کام نہیں کر رہے, جو کام کا ویزا لے کے آئے ہیں وہی کام کر رہے ہیں. تو دیر از نو ڈاؤٹ آپ کا یہ بہت ہی آسانی سے ایکسٹینڈ کا جو ہوتا ہے نا, دیکھیں وہ تو بہت سستا ہو جائے گا, وہ تو 5,000 بھی نہیں لگتا. لیکن وہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ دوست جو کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیسے لے لیتے ہیں کمپنیوں والے جنہوں نے آپ کو ویزا دیا ہوا ہوتا ہے. وہ پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ سے کیا ڈیل ہوتی ہے ان کی, وہ آپ کو ہر 1 سال کا ایکسٹینڈ کرنے کا کتنا پیسہ آپ سے مانگتے ہیں. ویسے ایکسٹینشن کا اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, انشورنس وغیرہ یہ وہ سب اگر آپ اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, آپ کا مالک نہیں پے کر رہا, جو آپ نے پے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے, تو دیر از نو پرابلم. اگر لوگ اچھے ہیں تو اب 10-15 ہزار میں آپ کا اگلا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور اگلا 1 سال کا نہیں ہوگا, وہ امیگریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آپ کو 1 سال کا دے, اگلا 3 سال کا دے, یا 5 سال کا. ایسے ہی آپ کا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا جب تک کہ 10 سال پورے ہو جائیں گے آپ کو جاپان میں, ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. پھر آپ اور آپ کی فیملی سارے جاپان میں پکے جاپانی جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے. آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی بزنس کر سکتے ہیں, کہیں پہ پھر جاب کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں, ٹھیک ہے. میکسیمم یہ 10 سال کا ہوتا ہے, اور کم سے کم جو ہوتا ہے 5 سال میں ہی ہو جاتا ہے. اس میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی 2-3 کوشچن ہیں, ان کو جلدی میں نپٹانا ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. ایک بھائی نے پوچھا کہ ٹرکنگ کا کیا سین ہے, ٹرک ڈرائیور کا جاپان میں. دوسرے نے پوچھا ہے کہ جی نئے جو بندے آتے ہیں ان کی کتنی سیلری ہوتی ہے جاپان میں. تیسرے نے ایک پھر وہی
پوچھا ہے کہ اللیگل بندے کے پیپرز بن جاتے ہیں جیسا کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے, لوگ ڈنکی وغیرہ لگا کے جاتے ہیں, پیپرز بنتے ہیں. نہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. ٹرکنگ کی سیم سیلری ہوتی ہے جتنی دوسری, لیکن ڈرائیونگ کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹرک ڈرائیور جو ہیں ان کی بیسک سے کچھ زیادہ سیلری ہوتی ہے, اور جو نیا بندہ آتا ہے اس کی بھی اور پرانے کی بھی سیم سیلری ہوتی ہے. سیلری ڈفرینس ہوتا ہے آپ کا آپ کے اسکل کے ساتھ. وہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, دیکھ لیں کہ جو اسکل ورکر ہیں ان کی کتنی ہے, اور جس میں نے لکھا ہاؤ مچ یو کین ارن ان جاپان, ٹھیک ہے نا, بزنس ورک, وہ والی ویڈیو جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی. تو ابھی آئی تھنک ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہوگی, تو کچھ دوستوں نے جو بیسٹ وشز دی ہیں, لو یو آل. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم دبئی سے آپ کے ولاگ دیکھ رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کوئی انگلینڈ سے دیکھ رہا ہے, کوئی پاکستان سے, کچھ انڈیا سے بھی ہمارے دوست ہیں. انڈیا والوں کے لیے بھی لو ہے, پاکستانیوں کے لیے بھی, جو بھی میری اس زبان کو, میرے ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں, فیل کرتے ہیں, میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اتنا پیار دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں. اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی میں کر سکتا ہوں, جو میں بتا سکتا ہوں, جو میرے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے وہ بتاؤں. میں آپ لوگوں کو صرف خوش نہیں کر سکتا جیسا کہ عام یوٹیوبر کرتے ہیں. حقیقت 5% بھی نہیں ہوتی, 95% سبز باغ دکھا کے صرف اور صرف ویوز لے کے وہ جو ہے نا عام پبلک کو جو ہے نا غلط رہنمائی ان کی کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ان لوگوں کا بیچاروں کا پیسے کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, ٹائم کا بھی نقصان ہوتا ہے. میں ایسی باتیں نہیں کرتا. جو مجھے پتہ ہوتا ہے, جو صحیح اور اوتھینٹک ہوتی ہیں, کچھ میری باتیں وہ کڑوی بھی لگتی ہیں کچھ دوستوں کو, تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں سچ ہی بیان کرتا رہوں گا, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا, ٹھیک ہے. جو لوگ پیار کرتے ہیں تھینک یو ویری مچ, جو نہیں بھی کرتے آپ بھی کر لو یار, اتنا برا نہیں ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والا آئیکن جو ہے ٹرن کر لیں اس کو بھی. اور ہاں, بہت سارے دوست کہتے رہتے ہیں کہ یار اپنا انسٹاگرام دے, ہم نے میسج کرنا تو میرے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کیا جائے. تو میرا انسٹاگرام کی جو آئی ڈی ہے شاہد خان نارو راجپوت, میں لنک میں بھی لکھ دوں گا, آپ اس پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے, گپ شپ لائیں گے, انجوائے کریں گے, ٹریول بھی کریں. انٹر نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ, بائے بائے, اپنا بہت سا خیال رکھنا.